بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، آج سے ہم اسلامیات کے ایم سی کیوز کی ایک سیریز شروع کرتے ہیں۔ ہمیں بعض ٹیسٹ میں اسلامیات کے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایم سی کیوز ہم سالو نہیں کر پاتے۔ بعض ٹیسٹ میں 10% ہوتے ہیں، بعض ٹیسٹ میں 15% ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے 10 سے 15 نمبر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامیات کے ایم سی کیوز پر توجہ نہیں دیتے۔ اور میں نے غور سے مطالعہ کیا ہے کہ ہم اگر کلاس 3 سے ایک سیریز سٹارٹ کر لیں اور آگے تک تقریباً فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک ہم اسلامیات کے بکس سے جتنے بھی ایم سی کیوز نکلتے ہیں تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایم سی کیوز نکال کے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ اسلامیات کے ایم سی کیوز میں جو کہ 10% 15% آپ ہمیشہ آپ کو 10 سے 15 نمبر جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس 3 سے ایم سی کیوز کی ایک سیریل، یعنی ایک سلسلہ جو کہ ہمارے پاس کلاس 3 سے آگے یعنی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسلامیات تک چلتا رہے گا۔ تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اسلامیات کے تمام ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے، تمام ایم سی کیوز سیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس 3 سے اسلامیات کے ایم سی کیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسوم اسلامیات ایم سی کیوز۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز یہ ہے کہ حروف پر زیر زبر یا پیش ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ اب اس خالی جگہ کو آپ نے فل کرنا ہے، تو ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ جنہیں کیا حرکات کہا جاتا ہے، یعنی حروف پر، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر ایک حرف پر زیر زبر یا پیش ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ حروف پر زیر زبر یا پیش ہوتے ہیں جنہیں حرکات کہا جاتا ہے۔ اب ان کے عربی میں اپنے اپنے نام ہے۔ کسی ٹیسٹ میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ عربی میں زبر کو کیا کہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بتانا ہوگا۔ عربی میں زبر کو فاتح کہتے ہیں، فاتح، ٹھیک۔ عربی میں زبر کو فتح کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عربی ایم سی کیوز نمبر 3، ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں زیر کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عربی زبان میں زیر کو کیا کہتے ہیں، پتہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج سیکھ لیں۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، کسرہ۔ عربی زبان میں زبر کو فتح کہا جاتا ہے، عربی زبان میں زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے عربی زبان میں پیش کو کہا جاتا ہے۔ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جب 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بیسک نالج ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ عربی زبان میں زیر کو کیا کہتے ہیں، عربی زبان میں زبر کو کیا کہتے ہیں، عربی زبان میں پیش کو کیا کہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس 2 زبر آ جائے، 2 پیش آ جائے یا 2 زیر آ جائیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ یہ تو آگے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 6 ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 6 میں کہا گیا کہ زیر زبر یا پیش کو ہی کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔
زیر زبر یا پیش کو ہی کیا کہتے ہیں؟ حرکت. کہ ان میں سے کوئی ایک استعمال کیا گیا ہو، زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس حرف پر زیر زبر یا پیش کا نشان ہو اس حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زیر زبر یا پیش کا نشان ہو تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک یا حرکت والا. متحرک یا حرکت والا کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس MCQs آ جائے کہ اگر کسی حرف پر زیر زبر یا پیش کا نشان ہو، زیر زبر یا پیش کا نشان ہو، تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس حرف کو کہتے ہیں متحرک یا پھر حرکت والا. ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آ سکتا ہے. آپ کے پاس 8ویں نمبر کا MCQs یہ ہے کہ یہ نشان جسے ہم عام الفاظ میں جزم کہتے ہیں، کہ یہ نشان یا کہلاتا ہے خالی جگہ یا پھر خالی جگہ کہلاتا ہے. مثلا اس کے دو نام ہیں، سکون یا پھر اسے کہتے ہیں جزم. اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں یا پھر اسے کہتے ہیں جزم. سمجھ آ گیا ہوگا. MCQ نمبر 9، جس حرف پر یہ نشان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم کا نشان ہو تو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ تو اس حرف کو ساکن یا مجزوم کہا جاتا ہے. تو آپ کے پاس MCQs نمبر 10 ہیں. MCQs نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ الف واو یہ کو خالی جگہ کہا جاتا ہے. الف واو یہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو الف واو یہ کو حرف مدح کہا جاتا ہے. الف واو یہ کو حروف مدح کہا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا MCQs کون سا بنتا ہے کہ حروف مدح کی تعداد کتنی ہے؟ حروف مدح کی تعداد کتنی ہے؟ حروف مدح کی تعداد آپ کے پاس الف واو یہ، تو حروف مدح کی تعداد 3 ہے. اس کے علاوہ سمپلی واو یہ کو کہا جاتا ہے. واو یہ کون سے حروف ہیں؟ واو یہ حروف لین ہیں. حروف لین. ٹھیک. اور اس کے بعد آج کا آخری MCQs جو کہ حروف لین کی تعداد کتنی ہے؟ حروف لین کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ کے پاس حروف لین کی تعداد 2 ہے. کلاس 3 کی اسلامیات کی بک سے یہ خالی جگہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لیے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.